السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ کیا بچہ بھی اذان دے سکتا ہے؟ تو میں آج اس کے متعلق آپ کے سامنے بات کروں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں زیادہ تر مؤذن طے ہوتے ہیں، یعنی مقرر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہم مسجدوں کے اندر مؤذن رکھے ایسے کہ جن کی اذان صحیح ہو۔ ہمارا نظریہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مؤذن ایسے لوگوں کو مقرر کرتے ہیں جو عمر جن کی زیادہ ہو جاتی ہے یا جو کسی کام کے نہیں ہوتے، ان کو مؤذن بنا دیتے ہیں۔ نہ ان کی اذان صحیح ہوتی، نہ ان کی تکبیر صحیح ہوتی۔ ہمیں ایسے مؤذن رکھنے چاہیے جن کی اذانیں، جن کی اقامت، تکبیر یعنی صحیح ہو، ان کے الفاظ صحیح ادا کر سکے۔ یہ تو ایک الگ بات ہوئی، لیکن جو مسئلہ اصل معلوم کیا یہ کہ کیا بچہ اذان دے سکتا ہے؟ تو ایسا بچہ جو باشعور ہے، جو سلیقے مند ہے، عمر تو اس کی کم ہے، 11 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال، لیکن وہ باشعور ہے، سلیقے مند بھی ہے، اور وہ وضو کے طریقے کو بھی جانتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ پاکی ناپاکی کے متعلق بھی جانتا ہے، وہ اذان کے طریقے کو بھی جانتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ نماز کے متعلق بھی جانتا ہے۔ یعنی جس بچے کو اتنی سمجھداری ہے، اتنا شعور اور سلیقہ ہے کہ وہ اذان کو بھی جانتا ہے، وہ اذان دینے کی ترتیب کو بھی جانتا ہے، وہ نماز پڑھنے کی ترتیب کو بھی جانتا ہے، اس کے نماز بھی یاد ہے، وہ وضو کرنا بھی جانتا ہے، تو شعور اور سلیقہ اس کے اندر موجود ہے، تو ایسا باشعور، ایسا باسلیقہ مند بچہ اذان پڑھ سکتا ہے۔ جس کو ان چیزوں کی تمیز اور سلیقہ ہو، جس کی عمر 12 سال ہو یا 11 یا 13 یا 14 سال، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو ایسا بچہ اذان بھی کہہ سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ رمضان المبارک میں جو ہے قرآن کریم سن رہا ہے تو اس میں غلطی بھی بتا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نابالغ بچہ اذان نہیں دے سکتا، نابالغ بچہ جو ہے اقامت نہیں کہہ سکتا، نابالغ بچہ قرآن کریم اگر سن رہا ہے غلطی نہیں بتا سکتا۔ تو میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہے۔ جو بچہ ایسا باشعور ہے، ایسا سلیقے مند ہے کہ اس کو وضو کے فرائض بھی یاد ہے، اس کو وضو کا طریقہ بھی یاد ہے، اس کو نمازیں بھی یاد ہے، اس کو نماز پڑھنی بھی آتی ہے، اس کو اذان کی ترتیب بھی آتی ہے، اس کو جو ہے اقامت یعنی تکبیر کی ترتیب بھی آتی ہے، تو ایسا بچہ اذان بھی کہہ سکتا ہے، اقامت یعنی تکبیر بھی کہہ سکتا ہے، اور غلطی بھی بتا سکتا ہے، یعنی قرآن کریم بھی سن سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔